رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور ضائع نہ کرو اپنے اعمال کو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا اللہ ان کی. فلا تہنوا، پس تم لوگ سست مت پڑ جانا، وتدعوا الی السلم، کہ بلانے لگو صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہیں، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور ان کے اس عمل بد کے نتیجہ میں ان کے سارے اعمال کے ضائع ہونے کا ذکر فرمایا. یہ بات پچھلے دروس میں بھی آپ کے سامنے آ چکی کہ منافقین مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی معیت میں اٹھتے بیٹھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، جو ان کے ظاہری طور پر جو کام وہ آپ علیہ السلام کو اعتماد دلانے کے لیے کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیے، لیکن چونکہ اندر میں نفاق تھا، دل میں ایمان موجود نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع فرما دی. تو منافقین کا اللہ نے ذکر فرمایا، مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ان کے اعمال سب اللہ ضائع کر دیں گے. اب آج کی آیات میں چونکہ قرآن مجید قصے کہانی کی کتاب ہے نہیں کہ بس ایک قوم کا قصہ سنا دیا اور بات ختم، بلکہ قرآن مجید اگر کسی قوم کے حالات بیان کرتا بھی ہے تو وہ میرے اور آپ کے سبق کے لیے، نصیحت کے لیے کہ اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے. تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے چند نصیحتیں بھی ارشاد فرمائی اور بیچ میں اللہ نے کافروں کی ایک بار پھر مذمت بیان فرمائی ہے. تو پہلی آیت کریمہ میں جو آج اللہ پاک نے میرے آپ کے لیے نصیحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے. ظاہر بات ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت ایمان لانے والے کون ہیں جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو ایک طرف منافقین کی جماعت ہے، ان کی اللہ نے جو ہے کارکردگیوں کا ذکر فرمایا، اور دوسری طرف مخلص صحابہ کرام ہیں. اللہ ان سے فرمائے اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم پیروی کرتے رہنا، اطاعت کرتے رہنا اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا جیسے منافقین نے اپنے عمل کیا کر دیے، ضائع کر. اس آیت کریمہ سے چند مسائل اخذ ہو رہے ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ تو سیاق و سباق سے سمجھ میں آ رہا ہے
کہ اللہ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی کہ نفاق کا عمل اتنا برا عمل ہے کہ جو اعمال کو کیا کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی صرف زبان پر کلمہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہوگا تو ظاہری کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا ظاہری کلمہ۔ آج کل ہم تو صرف اسی پر، اگرچہ اس کلمے کی اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی ویلیو ہے کہ ایک جانب صرف یہ رکھ دیا جائے، دوسری جانب دنیا و ما فیہا رکھ دیا جائے تو کلمے والا پڑھنا بھاری رہے گا، لیکن یہ کلمے کی ویلیو ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کی ویلیو تب بنے گی جب اس کی زبان پہ بھی اقرار باللسان ہو اور دل میں بھی تصدیق بالقلب ہو۔ صرف زبان سے پڑھ رہے عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین کی طرح اندر میں ایمان نہیں ہے تو اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک تو سیاق و سباق سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اے اہل ایمان، تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہنا، اعمال کو ضائع نہ کرنا، یعنی نفاق میں مبتلا نہ ہونا۔ اسی سے چند اور مسائل فقہا نے عرض فرمائے ہیں۔ نفاق بھی چونکہ کفر کی ایک شکل ہے اور انتہائی کبھی شکل ہے، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ عقیدے کے اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں انسانوں کی۔ اہل ایمان جو زبان سے بھی مومن، دل سے بھی مومن۔ دوسرے کافر ہیں جو زبان سے بھی کافر ہیں اور دل سے بھی، دونوں سے انکار، ہم نہیں مانتے۔ اور تیسرا منافق ہے جو زبان سے تو مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ 3 قسمیں بیان کی ہیں اور ان تینوں میں اہل ایمان کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، دوسرے دونوں کے لیے جہنم ہے، لیکن یاد رہے دونوں کی سزا برابر نہیں ہے۔ کافر کے لیے بھی، ابو جہل کے لیے بھی جہنم ہے، عبداللہ ابن ابی کے لیے بھی جہنم ہے، لیکن اللہ نے سخت سزا جو رکھی ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے لیے رکھی ہے، ابو جہل کے لیے نہیں رکھی۔ پارہ نمبر 5 میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر ان پر ہوں گے، فرمایا منافقوں کو اللہ نیچے ان کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرے گا۔ یہ نیچے انتہائی کبھی عمل ہے نفاق کا، اللہ اس سے بھی بچائے۔ لیکن ظاہر بات ہے جس طرح نفاق کی وجہ سے کوئی اچھا کام اللہ کے ہاں قابل قبول ضائع، ایسے ہی کفر و شرک کی جتنی صورتیں ہیں سب کے ساتھ اعمال کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اب شرک، ظاہر بات ہے کفر کی کوئی بھی شکل لے لیں، اس کی جو مین چیز ہے جس کے اوپر سب کے سب جمع ہے وہ شرک ہے۔ کافر جس بھی درجے کا ہے وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بنانے والا ہے۔ اب شرک ایسی بری چیز ہے، اگر مشرک خدا نہ خواستہ شرک کی حالت میں کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، حج بیت اللہ کرے، سال بھر روزے رکھتا رہے مسلسل، شرک کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو پہلے اللہ نے اسے ہدایت دی، کلمہ پڑھ لیا، توحید پر آ گیا، اس نے اعمال صالحہ کیے جو قبول ہوتے رہے، کئی سالوں تک، یوں کہہ لیجیے 100 سال وہ توحید پہ قائم رہا اور نیک اعمال کرتا رہا جو یقیناً قبول ہوتے رہے۔ اللہ نہ کرے موت سے پہلے اس پر ایسی گھڑی آئی کہ وہ گمراہ ہوا اور شرک میں مبتلا ہو گیا، تو یہ 100 سال کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی ضائع، ایک کلمہ شرک سے، ایک عمل شرک سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کا اعتبار وقت موت ہے، انجام، جہاں ایک حدیث مبارکہ میں یہ کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ نہیں جب دیکھا جائے گا کہ دنیا میں انہوں نے حج کتنے کیے، دنیا میں ان کی تسبیحوں کی پڑھنے کی مقدار کیا تھی، نوافل کتنی کثرت سے پڑھے، بلکہ وقت موت دیکھا جائے گا ایمان ساتھ لے کر گیا ہے یا نہیں۔ اس لیے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے، ہمیشہ دعا مانگیں کہ اللہ زندگی میں بھی خیر کی توفیق عطا فرما اور موت بھی ایمان پر نصیب فرما، استقامت علی الدین، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگیں۔ تو بہرحال جی شرک بھی عمل کو کیا کر دیتا ہے جی، ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جن سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، بطور مثال 1-2 یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔
صدقہ خیرات بھی ایک نیکی کا عمل ہے، لیکن صدقہ کر لینے کے بعد بعض لوگ جس کو بیچارے پر احسان کیا، نیکی کی، اسے موقع ملتے ہوئے احسان جتلاتے، تیرے ساتھ تو میں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، تو اتنا مجبور تھا، میں نے تیرا مجبوری تیری حل کی تھی۔ احسان جتلانا اس کو کہتے ہیں۔ احسان جتلانے سے یاد رہے پہلے جو کیا ہوا صدقہ ہے وہ اللہ کے ہاں ضائع ہو گیا، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جس بیچارے کے ساتھ نیکی کی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے، اس پر ظلم کرتے ہیں ماتحتوں پر۔ جیسے عموماً جس کے ساتھ اچھائی کی، یتیم کوئی اگر بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے کو پالنا پڑ گیا، اس پر خرچ بھی کر رہے ہیں، اپنی اولاد شاہوں کی طرح زندگی گزارتی ہے، شہزادوں کی طرح، اور اس یتیم پر گھر کے سارے کام کروائے جاتے ہیں۔ یہ ہے اذیت۔ تو اذیت دینے والے کی بھی احسانات جتنے ہیں اللہ سب کا ثواب ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ایسے ہی ریا ایک ایسا عمل ہے جسے شرک اصغر بھی کہتے ہیں، دکھلاوا۔ اب ہمارے یہاں عموماً اب میں یہ سوچ کر جی نماز کو لمبی کروں کہ پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، میں نے مختصر نماز پڑھی تھی، کیا کہیں گے کہ امام صاحب اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب میری یہ نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے ہے، اور اس نماز کا کوئی ثواب ملنے والا۔ اس پر میں نے غالباً حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نام کے حوالے سے کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن جو میرے ذہن میں پڑ رہا ہے کہ حضرت ہی کا یہ واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا۔ ایک دن حضرت، اللہ والے ہر ایک کو اللہ کی کتاب سے، قرآن سے بڑا شغف رہتا تھا، قرآن کی تلاوت میں مصروف۔ ایک دن حضرت گھر میں بیٹھے ہوئے صحن میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت کے جو دیہاتوں کے مکان ہوتے ہیں، پیچھے گھر ہے، آگے برآمدہ ہے، سامنے راستہ گزر رہا ہے تو ہر ایک آنے جانے والا نظر آتا ہے۔ حضرت تلاوت فرما رہے ہیں، غالباً سورہ طٰہٰ کی پارہ نمبر 16 میں تلاوت چل رہی ہے۔ دوران تلاوت سامنے سے ایک شخص گزرا جاننے والا، تو حضرت کے دل میں تھوڑا سا، اللہ کے تقویٰ کے پہاڑ تھے، ولایت ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ آج کل ہمارے ہاں تو ولایت بڑی تسبیح، بڑا جبہ پہن لینے سے ولایت مل جاتی ہے، وہ ولی بن جاتا ہے، لیکن اصل ولایت تقویٰ کی بنیاد پر ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیاد پر ملتی ہے۔ تو یہ تو تقویٰ کے پہاڑ تھے، متبع سنت بزرگ تھے، لیکن دوران تلاوت جیسے ہی وہ جاننے والا سامنے سے گزرا تو تھوڑا سا دل میں خیال آیا کہ یہ میری تلاوت سن کر سوچے گا کہ واہ کیا نیک آدمی ہے، بیٹھا ہوا ماشاءاللہ تلاوت کر رہا ہے۔ تھوڑا سا خیال آیا دل میں، تلاوت ختم کی، دن کے اعمال پورے کیے، رات میں سو گئے۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سفید لباس میں ملبوس شخص آتا ہے اور ایک قرآن مجید لا کر انہیں دیتا ہے تحفے میں کہ یہ قرآن مجید لے لیجئے، یہ آپ کی طرف تحفے کے طور پر آیا ہے، سونے کے پانی سے یہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت میں نے کھولا اور اس کا ایک صفحہ میں چیک کرتا چلا گیا۔ جب سورہ طٰہٰ کی ان آیات پہ پہنچا جو میں نے دن کو اس آدمی کے سامنے ریا کی نظر سے پڑھ لی تھی، وہ آیتیں بیچ میں ہیں ہی نہیں۔ میں نے لانے والے سے سوال کیا، میں نے کہا پورا قرآن ہے، یہ بیچ میں آیات کیوں نہیں؟ فرمایا باقی پورا قرآن آپ نے اس کے لیے پڑھا تھا، یہ بیچ میں 3 آیتیں اس بندے کے لیے پڑھی تھی۔ یہ ریا اتنی بری چیز ہے، اتنی بری، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، تو ریا سے بھی اپنے آپ کو باہر بچانا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا جی اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو پیغمبر کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو نفل نماز لازم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھ سکتے تو کوئی گناہ۔ اشراق کبابی چاشت کی نماز ہے، پڑھ سکتے ہیں تو جی بسم اللہ، نہیں پڑھ سکتے تو گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن ایک بار نفل آپ نے شروع کر لی ہے، اب شریعت یہ کہتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغیر عذر کے آپ اسے توڑیں گے، آپ پورا کریں اسے۔ آپ عذر ہے، مثلا ادھر آپ نے نفل شروع کی ہے، ادھر جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی، یہ سنت بھی نفل ہی ہے۔ سنت بھی یاد رکھیے کیا ہے جی؟
ادھر آپ نے سنت کا آغاز کیا، ادھر امام صاحب نے نماز شروع کر دی، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ سنتیں اپنی چھوڑ دیجیے اور جماعت میں کیا کریں گے، شامل ہو جائیں، سوائے فجر کی سنت ہوگی۔ ان کے متعلق بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ تاکید زیادہ ہونے کی وجہ سے جب تک آپ کو جماعت ملنے کی امید ہے تو آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن وہ بھی یہ نہیں جو آج کل ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہاں ہی نماز ہو رہی ہے اور لوگ آ کر یہیں کھڑے ہو کے سنتیں۔ وہ بھی حکم یہ ہے کہ آپ کو نہ کوئی تلاش کریں، کوئی مسجد کی دوسری منزل ہے جیسے وہاں پہ جائیں اور وہاں سنتیں پڑھ کر آئیں، یہ نہیں کہ آگے جماعت کھڑی ہے اور پیچھے آپ نے سنتیں شروع کی ہوئی ہیں، یہ یاد رہے یہ مسئلے کے خلاف ہے۔ تو بہرحال نفل شروع کر لیے تو آپ باطل کرنے کی، توڑنے کی اجازت، اب اگر توڑ دیں گے تو اس کی قضا واجب ہے۔ نفل تو واجب نہیں تھا لیکن نفل شروع کر دیا، بیچ میں نماز شروع ہو گئی، کوئی بھی عذر پیش آ گیا، آپ نے نفل توڑ دیے، اب توڑتے ہی جتنے نفل کی نیت باندھی تھی وہ آپ کے ذمہ کیا ہو جائیں گے، واجب ہو جائیں گے، ان کی قضا جیسے فرضوں کی قضا ہے ایسے ہی ان نفلوں کی بھی کیا ہوگی۔ ایسے ہی نفل روزہ ہے، اب نفل روزہ آپ نے واجب نہیں تھا آپ کے ذمہ، آپ نے صبح رکھ لیا، دن کو کوئی عذر پیش آیا اور عذر کی وجہ سے آپ کو توڑنا پڑ گیا، حتیٰ کہ نفل روزے میں یہاں تک شریعت گنجائش دیتی ہے کوئی عذر نہیں ہے تب بھی آپ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، مہمان آ گیا، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ توڑ لیں روزہ، لیکن قضا رکھنا واجب ہے۔ یہ اسی آیت کریمہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی عرض کیا ہے۔ تو بہرحال فرمایا اے ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو پیغمبر کی اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اگلی آیت میں کفار کی مذمت ہے، فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے یعنی ایمان قبول کرنے سے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ کافر ہی تھے یعنی کفر سے توبہ نہیں کی، تو فلن یغفر اللہ لہم، ایسے کافروں کی اللہ کبھی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ دعا کرتے ہوئے بھی کافروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت، مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نماز جنازہ بھی دعائیں مغفرت ہے، نماز جنازہ بھی دعائیں، اس لیے کسی کافر مشرک بد عقیدہ کی نماز جنازہ میں شرکت، قادیانی ہے، شیعہ ہے، اور جو جس بندے کے عقیدے کے متعلق پکا پتا ہو کہ یہ اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے چاہے وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے تو یہ آدمی مشرک کہلاتا ہے، ایسے آدمی کے نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ آدمی کی اللہ چونکہ خود ہی بخشش نہیں کرتے، اور لاکھ کھڑے ہو جائیں سارے حاجی جمع ہو جائیں لیکن اللہ فرما رہے اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں پھر اہل ایمان کو چند نصیحتیں، فرمایا جب جہاد کا موقع آ جائے تو فلا تہینوا، سست نہ پڑنا، وتدعوا الی السلم، کہ سست پڑھنے کے بعد تم خود کافروں کو صلح کی دعوت دینے لگو کہ آؤ ہمارے ساتھ صلح کر لو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا یہ ہے تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اسباب میں کم ہی کیوں نہ ہو، تیاری کر کے میدان میں آ جانا تاکہ کافر مجبور ہو کر کہیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا وتدعوا الی السلم، کہ تم بلانے لگو صلح کی طرف، وانتم الاعلون، تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، کیوں غالب رہو گے؟ اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس نمبر 1 ایجنسی ہے پوری دنیا کی، اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس بہترین فوج ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس علماء کی کثیر جماعت ہے، نہیں، اللہ فرما رہے تم غالب اس لیے رہو گے کہ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ۔ اس لیے بھروسہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اسباب اختیار ضرور کرنے، اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن ان نعمتوں پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ جب جنگیں جیتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ پاک پہلے ایسا موقع ہی نہ آئے، لیکن موقع آیا تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت سے فتح یاب ہوں گے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور فرمایا اللہ منافقین کے تو سارے عمل ضائع کر دیتے ہیں لیکن تم ایمان والوں کا کوئی عمل اللہ کم بھی نہیں کرے گا، تمہارے سارے اعمال کا تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ پاک دنیا آخرت میں عافیت والی صورت نصیب فرمائے گا۔